دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام 965 سال قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق حضرت وہاب بن منبر رحمت اللہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد چھوٹے قد کے تھے، آنکھیں نیلی تھی، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر تھے۔ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی میں ملی تھی۔ حضرت داؤد سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت لابی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندانوں میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں فرما دیے۔ حضرت داؤد اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے، اور یاد رہے کہ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ سورہ صاد آیت نمبر 26۔ پیارے دوستو، یہاں داؤد علیہ السلام کی پہلے فتح کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قوم املکا کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں سفارہ بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت لوط کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت مبارکت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا۔ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلنے والے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے والی فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ گئے۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا۔ قدرت نے تو اس کے لیے فیصلہ کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی، اور جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251۔ دوستو، معلوم ہوا کہ وہ نوجوان حضرت داؤد تھے اور انہوں نے چھوٹی عمر میں جالوت کو قتل کیا، اور یہ آپ کی فتح تھی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی زبور بھی عطا فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ اور سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ آیت نمبر 163۔ پیارے دوستوں، امام بغوی رحمت اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، زبور اللہ کی کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں 150 سورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے لغوی معنی پارے ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ زبور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشین آواز اور انگیز لہن عطا فرمایا تھا۔ اب جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے محصور ہو کر چرند، پرند، درخت، پہاڑ اور جنات سے دریا اور سمندر یعنی سب اللہ کی حمد و ثنا میں موہب ہو جاتے۔ اسی لیے آج تک لہن داؤدی ضرب المثل ہے۔
مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام پر قرت کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے ذہن کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ ذہن کسی جاتی اب پوری طرح زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ حضور نبی اکرم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے، ابو موسیٰ کو اللہ نے لہن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ دوستوں، یہ اب کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ ہر چیز اب کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے آپ کو معجزات عطا کر رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زیری بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت حسن بصری قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ بھٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی، وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کے کڑیاں بنا لیا کرتے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زیرہ بنائی وہ حضرت داؤد ہے۔ ابن شوزا فرماتے ہیں کہ اب دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ دوستوں، جہاں تک بات ہے زرہ سازی کی حکمت کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے یعنی داؤد کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے ضرر سے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 80۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے، داؤد کیسے آدمی ہے؟ چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ عیش و آرام سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی، اس لیے اب جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اب کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو اپنے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد تو بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے رعایا کے لیے بھی بہتر ہے، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عادت کیا ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ اپنے اور اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام پہ میں معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ محرف القرآن اب کی عبادت اور اطاعت کی قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 17۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز ہے۔ اللہ کو اب علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ یاد رہے کہ حضرت داؤد اپنے زمانے میں لوگوں کے مقتدا اور پیشوا تھے۔ آپ عدل و انصاف اور تقوی میں مشہور تھے۔ روایت کے مطابق حضرت داؤد نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اپنے وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت داؤد ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے۔ آپ کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔